نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں جس موضوع پہ گفتگو ہوگی وہ بہت سینسیٹیو موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے شرک کی تعریف اور اقسام کے متعلق کہ کتنے قسم کے شرک ہوتے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ شرک کو انگلش میں پالیتھیسس کا نام دیا گیا ہے۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اگر کوئی توبہ استغفار نہ کرے اور بطور مشرک ہی دنیا سے چلا جائے تو جہنم اس کا ہمیشہ ٹھکانہ ہو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ہے ان الشرک لظلم العظیم، جس کا مطلب ہے کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہیں الا الشراک والمقارنہ، یعنی کسی کو شریک ٹھہرانا اور ایک شے کو دوسری شے سے ملا دینا۔ شرعی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان امور و اعمال میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، برابر ٹھہرانا، جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ عبداللہ بن عمر کے فرزند انجمد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی سٹنگ تھی تو اس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمان سے مطلع کیا۔ اب تھوڑا سا ذکر شرک کی تاریخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ شرک جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا۔ کچھ نیک باعمل لوگ جو اس وقت متقی پرہیزگار تھے اور لوگوں کے لیے وہ فلاح کے کام کرتے تھے، جن میں ودہ، سوا، یعوس اور نصر جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کی تصاویر اور بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی، یعنی کہ ان کی نیت جو تھی وہ تو صحیح تھی، بجائے اس کے کہ وہ ان کے اعمال پر عمل کرتے، انہوں نے ان کی تصویریں اور بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی کہ یا ان کی پوجا کرنے سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جبکہ وہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے تو سامری جادوگر نے لوگوں سے ایک سونے کے زیورات سے بنی ہوئی ایک گائے بنائی، ایک بچھڑا بنایا اور اس کی پرستی شروع کر دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد عیسائیوں میں بھی 3 خداؤں پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا گیا، جیسے اللہ، مسیح علیہ السلام اور روح اللہ۔ اس کے علاوہ مکہ میں جب اسلام کے آنے سے پہلے لات، منات، عزا اور حبل کی بت پرستی کی جاتی تھی۔ اور آپ جن صاحب نے خانہ کعبہ پہ حملے کا نیت کی تھی تو سورہ فیل میں ہے، اس نے حبل نام کا بت بنایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پر طواف ہو۔
اب ہم آتے ہیں کہ شرک کی کتنی اقسام ہیں۔ شرک کی دو اقسام ہیں۔ پہلی کا نام ہے شرک اکبر، یہ وہ شرک ہے جسے شارع نے متعلق رکھا ہے اور اس کے ارتکاب سے انسان دائرہ دین سے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ شرک اکبر کے سرزد ہونے سے ہر مسلمان ہو یا کوئی انسان وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شرک اصغر، ہر وہ قول و عمل جس پر کفر یا شرک کا اطلاق شرعاً ثابت ہو اور شرعی دلائل سے یہ معلوم ہو کہ اس کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ مانی کہ دو چیزیں ہو گئی، شرک اکبر، اس کے بعد شرک اصغر۔ اچھا، اب شرک اکبر کی بھی 4 مزید اقسام ہیں۔ نمبر 1، دعا اور پکار کا شرک۔ قرآن پاک کی اس آیت میں جو میں ابھی آپ کے سامنے جس کا ترجمہ پیش کروں گا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 ہے۔ پس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہیں، جب ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ اس کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے ہی وہ محفوظ مقامات پہ پہنچے انہوں نے پھر شرک شروع کر دیا۔ دوسری قسم جو شرک اکبر کی ہے وہ قصد ہے، ارادہ ہے اور نیت کا شرک ہے۔ اس کی دلیل میں سورہ ہود کی 15 اور 16 نمبر آیات ہے، اور جو دنیا کی زندگی اور اس کے سر و سامان کے طالب ہوتے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ یہی چکا دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ انہوں نے اس میں کیا کرایا سب ملیا میٹ ہو جائے گا، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ سورہ مائدہ 72 میں اسی طرح کا ترجمہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں اب تیسرا جو ہے وہ اطاعت کی شرک ہے، جس کی دلیل کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ انہوں نے اپنا علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی اور مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو کہ یہ لوگ مشرک کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں چوتھا، محبت کا شرک۔ اس محبت کے شرک میں ہم بہت سارے غلو کرتے ہیں۔ غلو کا مطلب کہ اپنی طرف سے اختراع کر کے اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں محبت کو کہ وہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ قرآن شریف کی یہ آیت جس کی میں ابھی ترجمہ پیش کروں گا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برابر ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے دلائل قرآنی سے اکبر کا مفہوم واضح ہو گیا۔ البتہ 2 اور مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی سے فریاد رسی کرنا اور اس سے مدد کے لیے طلب کرنا یا پکارنا۔ دوسرا جو ہے وہ منافقین کا شرک اور ریاکاری ہے۔ اسی طرح تکلیف و مصیبت کا خوف رکھنا،
اس لیے کہ یہ ان اعمال میں غیر اللہ کا ڈر اور خوف ہے جس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اب کچھ شرک اصغر کی مثالیں ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اور تم چاہو، یا یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور فلاں بزرگ یا ہستی نہ ہوتی تو یوں ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ معمولی ریاکاری، بدشگونی لینا یا کسی کی نحوست کا اعتقاد رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تمام گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ شرک جو ہے، مشرک جو ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر وہ شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو وہ کافر ہو کے اس دنیا سے جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کسی قسم کی فریاد رسی نہیں ہوگی۔ یہ جو موضوع شرک کا ہے، اس پر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، گھنٹوں اس پر بات ہو سکتی ہے۔ اس کا اتنا پھیلاؤ ہے کہ جتنا آپ بات کو بڑھاتے رہیں گے وہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس میں بہت سارے فروعی مسائل بھی ہیں۔ اگر ہم ان کو زیر بحث لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لا علم کچھ لوگ یا جن کا اتنا علم نہیں ہے وہ اس کو کسی غلط پیراہے میں لے لیں اور اس سلسلے میں کسی قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔